سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا۔ اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا۔ انہی دنوں محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک نے ہی ہندوستان بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کا دست راست تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانند ہماری جھولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار تخجہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے تعاون کی پیشکش کی ہے، تو ہر پہلو پر غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے۔ سرکشی پر یہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ انہیں زیادہ عرصہ تک نظم و نسق اور قواعد و ضوابط کی لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہیں کچھ عرصہ اور اسی طرح فارغ و پابند رکھا گیا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے یا قواعد و ضوابط سے باغی ہو جائیں گے، اور یہ اسلام سے بھی باغی ہو سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں انہیں سیوستہ پر حملوں، محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھتا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی بند ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بربر فوج کو کوئی میدان جنگ دیا جائے تاکہ یہ دشمن کا اور اپنا خون بہانے کا نشہ پورا کر لیں۔ اس نشے کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے۔ انہیں مومن اور مجاہد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اندلس کا رخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ کفرستان میں جا کر فتح حاصل کریں اور اسلام کو فروغ دیں۔ اس طرح اسلام ان کے رگ و ریشے میں اتر جائے گا۔ قاصد بہت دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے۔ اگر والی سیوستہ جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے۔ یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلد ہی بھیج دیا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس نے کچھ ہی دیر غور و خوض اور تبادلہ خیالات تجاویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا۔ ایک ایلچی کو سیوستہ روانہ کر دیا گیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ پیغام ملتے ہی عجلت میں تیار ہوا۔ اس نے وٹیندرا کے بھائی اوپاس کو بھی، جو سیوستہ میں رہتا تھا، ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت کیروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں وٹیندرا کا بھائی اوپاس اور جولین کی فوج کا افسر اعلیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، دمشق سے اجازت آ گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ راٹر کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسا ہی پلٹا کیوں نہ کھا جائیں، تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے۔ یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ۔ جولین نے کہا، میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بدکار راڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ امیر محترم، اوپاس نے کہا، میرے اس بھائی کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اس کی بادشاہی کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن گیا اور میرے بھائی وٹیندرا کو قتل کرا دیا۔ اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور اوچھا وار کیا ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے ایک دن کا انتظار بھی گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر نہ آتے۔ اب میں انتظار نہیں کراؤں گا، موسیٰ نے کہا۔ جولین، ایک کام کرو، رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو، تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو، اندلس کے کسی ساحلی علاقے پر حملہ کرو۔ اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ۔ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہ راٹر کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھنس گئی، جولین نے کہا، اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں برے انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا، موسیٰ نے کہا۔ میرے دستے ساحل پر موجود ہوں گے،
میں پیغام رسانی کا ایسا انتظام کروں گا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو مجھے فوراً اطلاع مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔